صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہرحال انسان تھے. ان کے کوئی سیاسی نقطہ نظر مختلف بھی تھے. مذہبی طور پر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا، اور جہاں کہیں بھی ان کا اختلاف بھی ہوا تو جو قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اچھا، اختلاف ہوا بھی تو جیسے ہی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنے اختلاف کو ختم کر دیا. لیکن ابھی تک ہم اس بات سے نکل نہیں پا رہے کہ مشاجرات صحابہ کو ہی دلیل بنا کر ہم اپنے لیے ایک الگ جگہ متعین کرتے ہیں اور پھر کسی ایک طرف کھڑے ہو کے دوسروں کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں مناسب اور صحیح معتدل رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کے اسباب کے پیچھے جائیں گے نا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. جی لیکن میں صرف مختصراً یہ عرض کروں، یہ نتیجہ ہے شخصیت پرستی کا. کہ امت میں جب سے شخصیت پرستی آئی ہے تو اپنے اپنے شخصیت کو اور اپنے اپنے گروہ کو ٹھیک صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے گروہ کو غلط ثابت کرنا شاید ضروری قرار لازمی پا قرار گیا ہے. پایا. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں، جب میں کہوں گا میں اپنے آپ کو امت سے کٹ کے ایک چھوٹا سا دائرہ بنا لوں گا اور اس دائرے کی پروپیگیشن شروع کروں گا اور اس کی وکالت شروع کروں گا تو مجھے دوسرے دائروں کو نگیٹ کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. لہذا امت کے اندر جب بھی گروہ بندی ہوئی کس کس وجوہات کی بنیاد پر، کن کن وجوہات کی بنیاد پر ہوئی، یہ اس کے پیچھے عملی وجوہات بھی ہیں اور علمی وجوہات بھی ہیں، نظری وجوہات بھی ہیں کہ کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ، کس طرح سے پریکٹیکلی، اور اس میں پھر بیرونی عناصر کی بہت ساری جو ہے وہ انوالومنٹ ہے اور جنہوں نے ہمیں ڈیٹریکٹ کیا، اور بہت سارے ہمارے داخلی طور پر مسائل ہیں جس سے ہم نے کیا. ایک لمبی داستان ہے. لیکن جب بہرحال ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیے اور دائروں میں جب سوچنا شروع کیا جانے لگا تو اس وقت سے پھر ہم نے اپنے اپنے دلائل گھڑ لیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر صحابہ بھی مختلف ہو گئے ہیں، کسی کے وہ صحابہ ہیں، کسی کے وہ صحابہ ہیں. پہ اندازہ کریں اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کو دو الگ الگ قرار دے دیا گیا ہے. حالانکہ اہل بیت جو ہے اہل بیت اطہار وہ بھی صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں سے اہل بیت کا وہ گروہ ہے جو سب سے بہترین گروہ ہے. لہٰذا اہل بیت کو کوئی اگر ایک شخص صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت بیان کر رہا ہو اور دوسرا اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہو تو ان دونوں کو الگ الگ کیوں قرار دے دیا گیا ہے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک. ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی بات ہے. جو شخص صحابہ کرام کی بات کرے گا اس کو اہل بیت کی محبت جو ہے، کوئی شخص کہے کہ وہ ایمان ہے تو یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک گروہ کا مسئلہ ہے نہیں. بالکل صحیح. اگر کوئی شخص کہے کہ صحابہ کرام کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے تو یہ بھی امت کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم نے اصل میں بعد میں یہ الگ الگ فرقوں میں اور الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو کر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے دائروں کو جب ڈیفینڈ کیا ہے تو ہمیں پھر مخالفانہ دلائل کی ضرورت پیش آئی ہے. پھر ہم نے مخالفانہ دلائل دیے ہیں. یوں امت آہستہ آہستہ ان چھوٹے چھوٹے دائروں میں دائرہ در دائرہ تقسیم، دو الگ انتہائیں قائم کر لی اور کئی دائرے بن گئے. ایک دو باتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ بن گئی. اچھا، رہ گئی بات کی کہ اس کے بارے میں ہمیں موقف کیا رکھنا چاہیے. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون قرنی فرمایا، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین سب سے پہلے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کوئی شخص بھی بات کرے، وہ اپنا کرے یا کوئی پرایا کرے، اس کا مطلب ہے ہم دین کی بنیادوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح، جن سے دین ہمیں پہنچا ہے. یہ جو آتے ہیں نا، ہم بچپن میں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو انسپیکٹر آتا تھا انسپیکشن کے لیے. تو جو انسپیکٹر آتا تھا تو سوالات وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا، چیک وہ اسٹوڈنٹ کو کرتا تھا. اچھا، حالانکہ وہ امتحان ایویلیویشن اس نے استاد کی کرنی ہوتی تھی، استاد کا امتحان ہوتا. اچھا، استاد کی ایویلیویشن کرنے کے لیے وہ شاگردوں کا معیار چیک کرتا تھا کہ شاگرد کیسے ہیں. تو شاگرد کے معیار سے استاد کی ایویلیویشن ہوتی تھی کہ وہ کس معیار کا ہے. ٹھیک ہے. تو جس شاگرد کے اور جس کلاس کے استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سبحان اللہ، اور پھر جس کی انڈورسمنٹ اللہ نے قرآن میں کر دی ہو، پھر ایک جگہ نہیں پھر 10 جگہ کر دی ہو، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ غلطی، دیکھیں غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء،
فرق صرف اتنا ہے، خیر الخطائین التوابون، ٹھیک، جو بہترین خطا کار ہے وہ واپس آ جانے والے۔ صحابہ کرام کی جو بات ہے، دیکھیں نبی اور صحابی میں فرق، انبیاء کو ہم اس میں ایکسیپشن دیں میں گے۔ یہ عرض کرتا ہوں، نبی کی جو ہے، نبی اور صحابی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی سے جو غلطی ہوتی ہے یا تو غلطی ہوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غلطی سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر غلطی ہوتی تو اس کو کور کرنا بھی اللہ کا کام ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، اور اس لیے اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھول گیا تھا تو اس کو کور کرنے کے لیے کلمات بھی خود سکھائے، خود سکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جگہ نبی کے بارے میں یا تو اس سے غلطی سرزد ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے بچپن میں میں گانا سننے کے لیے آیا تھا، بکریاں جو ہے اپنے ساتھی چرواہے کو دے کر، تو میں آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی گانا شروع ہونے میں دیر تھی تو میں جو ہے وہ سو گیا، دیوار سے ٹیک لگا کے تو بیٹھ گیا کہ انتظار کرتا ہوں، تو نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند مسلط کر دی، سب کچھ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہوتا ہے اپنے انبیاء کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ صحیح، اور جو غیر نبی ہوتا ہے اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن وہ غلطی ایمانی نوعیت کی نہیں ہوتی، وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی ہوتی ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، ایمان کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بالکل صحیح، ایمان کا معیار قرار دیا۔ صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ قیامت تک کے لیے معیار قرار پا گیا اور قرآن نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ ان میں سے کچھ منافقین تھے، یقیناً کچھ منافقین تھے، کچھ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وہی آیا، آپ نے بتا دیا کہ ان میں سے فلاں فلاں عبداللہ بن ابی ہے، فلاں ہے، کچھ ایکسپوز ہو گئے، کچھ کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے، جو بعض کے نزدیک 13 تھے، بعض کے نزدیک 17 تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جن صحابہ کرام کی گواہی قرآن نے دے دی، اور پھر اس کی عملی تعبیر اور تفسیر یہ ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں، صحیح، اور پھر اس کی موت بھی حالت ایمان پر ہوئی ہو، تو وہ صحابی ہے۔ مصحف، اور جو شخص اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اسی کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ لہذا جب صحابہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرے کہ ان میں تو کچھ منافقین بھی تھے، تو منافق صحابی نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور وہ ایمان کی ڈیفینیشن پہ اس کو 10,000 بیان کر دینا یہ بھی بہت ہی ظلم کی بات ہے۔ وہ تو تعداد کتنی تھی وہ تاریخ بتاتی ہے کتنی تعداد تھی، اور میں نے عرض کیا کہ وہ جب آپ کو تاریخ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اتنے تھے فلاں اتنے تھے، تو آپ خود بخود اپنی طرف سے کوئی نمبر بنائیں تو یہ زیادتی ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس بیسک سورس کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ایمان رکھنے کی چیز ہیں۔ صحیح، تاریخ جو ہے ایک سورس آف نالج ہے، لیکن وہ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ایمان رکھنے کی چیز قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان پر ایمان رکھتے ہوئے جب قرآن نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ان کے وہ ایمان کا معیار بھی ہیں، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی کیٹیگریز بھی بتا دی، سبحان اللہ، وہ بھی جو پہلے آئے سابقون الاولون، سابقون الاولون، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر جو ان کے پیچھے نیکی کے راستے پر چلنے والے۔ اس کے اور اس کو تو پھر علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں واتبعوہم بإحسان جو ہے نا، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جو ان کے پیچھے چلے نیکی کے راستے پہ، یہ کون ہے؟ یہ علماء یہ کہیں، آج تک تو علماء کے لیے بھی تو دلیل چاہیے نا۔ ہاں جی بالکل، تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس سے ایک تو اصطلاحی تابعی ہیں جو صحابہ کے پیچھے چلے، کیونکہ اس کے بارے میں فرامین رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے صحابی کو دیکھا اور پھر خیر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ اس طبقے میں موجود ہیں۔ لہذا وہ خیر القرون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، کیونکہ بعض روایات میں 3 دفعہ آپ نے یلونہم فرمایا، بعض میں 2 دفعہ فرمایا۔ اچھا، وہ تو اس کیٹیگری میں آ گئے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج تک کے لوگ اس میں شامل ہیں، اس کی بھی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس میں آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سبحان اللہ، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو یہ وہ اتباع کا سلسلہ والذین چل رہا ہے۔ اتبعوہم بإحسان جو ہے نا، یہ وہ والا طریقہ ہے ٹھیک ہے، کہ جو اس قیامت تک جو اس طریقے پہ چلے گا جو صحابہ کرام۔ اب اندازہ کریں جس جماعت کے طریقے کو
قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا قرآن نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بارے میں آپ یہ اگر شکوک و شبہات پیدا کریں گے یا کوئی بھی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں. بالکل ٹھیک. ایک آدمی کسی خاص سکول میں پڑھا ہو, آپ کہیں کہ اس سکول کے شاگرد اچھے نہیں تھے, تو پھر استاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر اس سکول کے بارے میں جو آگے نالج پھیلا اور وہی سکول جو ہے یہاں تو سارا یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ 5 کے علاوہ باقی سب جو ہیں ان کے بارے میں. اچھا, یہ ساری باتیں میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے مفادات کی بات ہے, بعد کی بات ہے, اپنے اپنے گروہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, دوسروں کی نگیٹ کرنے کی. دیکھیں ایک جگہ میں بیٹھا تھا, بچپن کی بات ہے, اسکول جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو کسی نے بات کی لفظ حماد کی. میرا نام حماد ہے تو کسی نے حماد نام کی بات کی, پتہ نہیں کیسے. تو میں نے ایسے ہی نا جیسے اپنے آپ کو ایک ملامتی سا مزاج ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ بس ٹھیک ہے, نام حماد ایسا ہی ہے, مطلب جیسے میں ہوں ویسا میرا نام ہے. اس طرح کی کوئی بات. ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی میرے, بچپن کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے مجھے کہا یہ تو اتنا اچھا نام ہے. اچھا, اس نے اتنا اچھا نام ہے کہنے کے لیے اس کے لیے جو دلیل دی, میرے دوسرے بھائی کا نام لیا اور اس نے کہا وہ بلکہ اچھا نہیں ہے, وہ بلکہ اچھا نہیں ہے, یہ تو اچھا نام ہے. اللہ اکبر. حالانکہ نام وہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے. تو یہ اصل میں مزاج ہے, جب آپ کو دلیل نہیں ملتی نا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جہالت کی علامت ہے اور یہ بے دلیل ہونے کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کی نگیشن کر کے اپنے آپ کی جو ہے وہ پروپیگیشن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کتنا فرق پڑتا ہے اگر ایک بندہ جو اہل بیت یا طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت بیان کر رہا ہو اور دوسرا آدمی صحابہ کرام کی بحیثیت مجموعی فضیلت بیان کر رہا ہو, تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ شخص کہے کہ وہ بھی اپنے ہیں اور یہ شخص کہے کہ وہ بھی اپنے ہیں. تو کیا حرج ہے اس میں؟ بالکل ٹھیک. چونکہ ہم نے کہنا ہے کہ ہم اچھے ہیں. اچھا, وہ آپس میں دونوں جو وہ طبقہ تو ایک ہی طبقہ ہے, وہاں تو آپس میں محبت, نرمی, شفقت اور رشتہ داریاں, قرابت داریاں, ایک دوسرے کا احترام نظر آتا ہے. اور بعد تک رہیں. ہاں بالکل. یعنی جب امت کے اندر انتشار پیدا ہو گیا اور ہمیں تاریخ میں وہ جنگیں بھی ملتی ہیں کہ جب آپس میں جنگ تک کا واقعات ہو گئے, اس کے بعد بھی ان کی خیر خائی کے معاملات آپس میں وہی رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا اس کو آپ انڈورس کریں اس طرح سے کہ وہ جو بعد کی لڑائیاں ہوئیں اس کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا, تو پھر یا کوئی دین الگ تھا, یا کوئی دین الگ تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. اجتہادی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. کسی صحابی سے کسی سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, وہ نقطہ نظر کسی ایک کا صحیح دوسرے لیکن ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہہ دیا کہ ان کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ سب جنتی جب سارے جنتی ہیں. اور لہٰذا اسی وجہ سے جو ہمارے اہل سنت کا یا امت کا جو اصول ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول, قرآن نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا کہ وہ سارے ہی کے سارے سچے تھے. اب دیکھیے اجتہادی غلطی, جا کے عصر کی نماز قریظہ میں پڑھو, تو کچھ نے کہا کہ 2 گروہ بن گئے. انہوں نے کہا نماز راستے میں پڑھنی ہے, انہوں نے کہا نہیں نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. ایک کو سمجھنے کا انداز یہ تھا, دوسرے کا سمجھنے کا انداز یہ تھا. دونوں کی خیر خواہی تھی, دونوں کی نیک نیتی تھی, دونوں کے ایمان برابر تھا. کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کی. لہٰذا یہ حسن ظن آج بھی ہم رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے یار دوسرا شخص سمجھنے میں غلطی کر گیا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر تو کوئی بدنیتی سے کر رہا ہے تو وہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ قیامت کے دن خود بھگتے گا جتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. پھر ہمیں حکم جو دیا ڈاکٹر صاحب, یہ جو نبی پاک کی جو حدیث ہے لا تسبوا اصحابی, ہمیں تو یہ حکم دے دیا کہ ان کے برا بھلا کہنا ہی نہیں, اور پھر ان کو برا بھلا کہہ کے مطلب ان کا مقام اللہ نے متعین کر دیا. اور اگر تم لوگ ہو کیا, اپنی اوقات تو دیکھو, تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو, اللہ اکبر اللہ, تو ان کے ایک مد کے برابر یا ایک سا کے برابر نہیں ہو سکتے. تو تم جو مرضی کر لو, تم ان کے برابر ہو نہیں سکتے, بات کیسے کر سکتے ان کے بارے میں. لہٰذا یہ زبان کھولنے سے پہلے اپنی اوقات سمجھنی چاہیے کہ میں ہوں کون. میں اگر ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑا رہوں تو میں کسی کے برابر نہیں ہو سکتا, تو میں اس کے بارے میں بات کیوں کر سکتا ہوں. لہذا بات نہیں کرنی. ایک بات. دوسری رہ کی بات جو اجتہادی غلطی کی میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں جو شاید زیادہ قابل تفہیم ہو. دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی طور پر کیا ماحول تھا
کیا مسئلہ تھا اور اس میں آپ کا مطمع نظر کیا تھا, آپ کیوں گئے اور کیا واقعہ ہوا, اس ساری بات سے قطع نظر. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یزید کی بیعت کا مسئلہ تھا تو یزید کی بیعت نہ کرنے والے اکیلے حضرت حسین تو نہیں تھے, اور لوگ بھی تھے, 4 لوگ اور تھے. ٹھیک ہے, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عباس, اور چوتھے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر, یعنی 3 عبداللہ اور 1 عبد الرحمن. ٹھیک ہے, اور پانچویں حسین رضی اللہ. اچھا, یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. اسباب کیا ہیں, نقطہ نظر کیا ہے, عمل آگے کیا ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 کا نقطہ نظر تو ایک ہے نا, ان 5 کا نقطہ نظر تو ایک ہے نا, اور ان 5 میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے کوفہ جانا ہے اور باقی 4 کہہ رہے ہیں کوفہ نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے روکا بھی, وہ تو ساتھ جو ہے بھاگے کافی دیر تک کہ واپس آ جائیں, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ خلافت چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خلافت یہاں قائم کر دیتے ہیں. اگر خلافت واقعی چاہ رہے ہوتے تو حجاز میں قائم, ہم آپ کو یہاں کر دیتے, جو آپ چاہتے ہیں وہاں نہ جائیں, وہاں حالات ٹھیک نہیں. وہ فتنوں کی. اچھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانا بہتر ہے. یہ 4 لوگ اجتہادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں 180 ڈگری ایک دوسرے سے اختلاف ہے, لیکن 5 کو 5 نیک نیت ہیں. بالکل. ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. انہوں نے بھی امت کی خیر خواہی سوچی, ان 4 نے بھی امت کی خیر خواہی سوچی. صحیح. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ان جھگڑوں پر کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. سبحان اللہ. کہ جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں تم باتیں نہ کیا, سوال ہی نہیں ہوگا ہم سے. تم اس بات سے تم اپنے اعمال کی فکر کرو جن کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے, ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لہذا یہ سوال ہماری تاریخ کا, ہمارے امتحان کا ہے ہی نہیں, جس کے اوپر ہم نے گروہ بندی کر کے زندگیاں کھپا دی ہیں. یہ سوال ہمارے امتحان کا ہے ہی نہیں. ٹھیک.